تم نے انسانوں کے وفا کے واقعے تو بہت سنے ہوں گے، لیکن کبھی ایک جانور کی ایک ایسی وفاداری دیکھی ہے جس نے اپنے مالک کی محبت میں خود کو مٹا دیا؟ یہ واقعہ ہے ذوالجناح کا۔ نہیں، یہ صرف ایک گھوڑا نہیں تھا، یہ حسین علیہ السلام کا خاموش سپاہی تھا جو بول تو نہیں سکتا تھا، مگر اس کی خاموشی میں قیامت تھی۔ ذوالجناح کو بھی پیاس لگی تھی، 3 دن کی شدت کی پیاس، لیکن کبھی کسی نہر، کسی چشمے کی طرف نہیں گیا، کیونکہ اس کا مالک بھی پیاسا تھا۔ حسین علیہ السلام بھی پیاسے تھے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے آخری وداعی سلام کیا تو ذوالجناح بھی بے چین تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، گویا کہتا ہو، مولا مجھے بھی ساتھ لے چلیے، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب ظلم نے حسین علیہ السلام کو زخمی کیا اور وہ زمین کربلا پر گر پڑے۔ ذوالجناح چیخا، رکا نہیں، خاک میں لوٹتا رہا، کبھی سیدہ زینب علیہ السلام کے خیمے کی طرف، کبھی اس مقام کی طرف جہاں حسین علیہ السلام گرے تھے۔ جب ذوالجناح خیمے میں آیا تو اس کے پیٹھ پر حسین علیہ السلام نہیں تھے، صرف خاک، خون اور وفات تھی۔ سیدہ زینب نے جب یہ منظر دیکھا تو دل دہل گیا، آنکھوں سے اشکوں کا طوفان جاری ہو گیا، اور خیمے میں بچوں کی چیخیں گونج اٹھی، میرے بابا کہاں ہیں؟ وہ زبان سے بتا تو نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ ذوالجناح اس کے بعد نہ کھایا نہ پیا، وہ واپس اس جگہ گیا جہاں اس کے حسین علیہ السلام کا آخری سجدہ تھا، اور کچھ روایات کہتی ہیں ذوالجناح نے وہی جان دے دی، کیونکہ جس کا دل حسین علیہ السلام سے بندھا ہو وہ حسین کے بغیر جیتا نہیں۔ ذوالجناح سر جھکائے خیمے کے باہر بیٹھا رہا، جیسے کہتا ہو، زینب علیہ السلام آپ کا بھائی اب نہیں رہا۔ اور اس کے بعد ذوالجناح کبھی کسی پر سوار نہ ہوا۔ کربلا صرف انسانوں کی قربانی کی سرزمین نہیں، یہاں ایک خاموش گھوڑے نے وہ تاریخ رقم کی جو قیامت تک دہرائی جاتی رہے گی۔ آج ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے، کیا شیعہ ذوالجناح کو سجدہ کرتے ہیں؟ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ شیعہ مسلمان ذوالجناح کو سجدہ کرتے ہیں یا اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اسلام میں سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، شیعہ عقیدہ بھی اسی پر قائم ہے۔ ذوالجناح کو سجدہ یا عبادت کا درجہ ہرگز نہیں دیا جاتا، بلکہ اسے ایک وفادار جانور اور حسین علیہ السلام کا ساتھی سمجھا جاتا ہے۔ جب شیعہ ذوالجناح کے جلوس میں ادب و احترام سے پیش آتے ہیں تو یہ صرف امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے ہوتا ہے، نہ کہ کسی گھوڑے کی پوجا کی نیت سے۔ کیا لوگ ذوالجناح کا لب لگواتے ہیں؟ کیا یہ بدعت ہے؟ لب لگوانا دراصل ایک علامتی عمل ہوتا ہے۔ لوگ ذوالجناح کے جلوس میں شریک ہو کر اس کے قریب جا کر دعائیں کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور بعض اوقات اس کے منہ یا پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ اس گھوڑے کو خدائی درجہ دے رہے ہیں۔ یہ ویسا ہی ہے جیسے کوئی قرآن کے خلاف کو چومتا ہے یا حجر اسود کو چومتا ہے، تو مقصد عبادت نہیں بلکہ محبت اور عقیدت کا اظہار ہوتا ہے۔ ذوالجناح کے ساتھ محبت دراصل امام حسین علیہ السلام کے عشق کا ایک انداز ہے۔ محرم میں جب نیاز دی جاتی ہے تو بعض جگہوں پر ذوالجناح کے نام کی نیاز بھی بانٹی جاتی ہے، لیکن یہ نیاز اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے، اور مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کربلا کی قربانیوں کی یاد دلائی جائے۔ نہ یہ شرک ہے نہ یہ بدعت، بلکہ ایک تاریخی اور عقیدتی روایت ہے جو امام حسین علیہ السلام اور ان کے وفادار ساتھیوں کی یاد کو زندہ رکھتی ہے۔ ذوالجناح ایک گھوڑا تھا، مگر اس کی خاموشی نے دل کو ہلا دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں لبیک یا حسین ضرور لکھیے گا۔